ویلکم بیک ناظرین. قومی اسمبلی میں وزیر اعظم نے خطاب میں کہا کہ انہیں کس الزام کے تحت سزا دی گئی ہے، انہوں نے تو آئین کا تحفظ کیا ہے. رشید رضوی صاحب سے جاننا چاہوں گے. رشید رضوی صاحب، جیسا کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آئین کا تحفظ کیا ہے، جو کچھ وزیر اعظم نے کیا وہ آئین کے تحفظ کے زمرے میں آتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، اس میں جو چیز لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کامنسمنٹ آف دی پروسیڈنگز، انیشیشن آف پروسیڈنگز ایک چیز ہے اور ٹرائل جو ہوتا ہے وہ دوسری چیز ہوتی ہے. جو پروٹیکشن آرٹیکل 248 کا پریسیڈنٹ کو حاصل ہے وہ ہے کہ نو پروسیڈنگز، کرمنل پروسیڈنگ شیل بی کنٹینیوڈ اور شیل انسٹیٹیوٹیڈ اگینسٹ دیم. اب یہاں پہ یہ انسٹیٹیوشن کا واسطہ نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بھی دور میں ان کے خلاف ایک FIR کٹی تھی اور کیس پروسیڈ نہیں ہو سکا اس لیے کہ آرٹیکل 248 تھا. پھر وہ ایک انٹرنل انکوائری کے بعد پروسیڈنگ ڈراپ ہو گئی تھی. یہاں پر جو کوشچن ہے، یہ ڈیفینس جو ہے یہ پرائم منسٹر کو یا کسی پاکستانی حکام کو اویلیبل ہوگا جب سوئس کورٹ ایزیوم کرے گی پروسیڈنگز. وہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی ہیو دس ایگزمپشن. یہ ڈیفینس ہے بیفور دی ٹرائل کورٹ. یہ یہاں پر بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے ہم خط نہیں لکھیں گے اس لیے کہ ان کو ایگزمپشن ہے. یہ بھی کوشچن پھر وہ ٹرائل کورٹ جو ہے سوئس وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ انہیں کیا کرنا ہے، کہ whether it is to be proceedings are to be delayed, exempted or there are other co-accused. یہ بھی بات سپریم کورٹ میں آئی ہے جو کنفرنٹ نہیں کر سکے ہیں اعتزاز احسن صاحب کی. there are other accused also. ان کے خلاف تو پروسیڈنگ چل سکتی ہے، پریزیڈنٹ کے خلاف اگر نہیں چل سکتی ہے تو میں یہ کہنا کہ یہ بہت ہی 248 کا پلی نہ انہوں نے ریویو میں لیا، نہ ہی انہوں نے کھل کر اس میں کنٹمپٹ آف کورٹ میں نہیں کیا. یہ صرف پریس کے بیانات ہیں اور وہ جب چلے جاتے ہیں کسی جلسے میں تو وہاں یہ کرتے ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ یو. جو پلی اوریجنل NRO ججمنٹ میں نہیں ہے، NRO کیس میں نہیں لی گئی تھی، کیا وہ آپ لے سکتے ہیں کنٹمپٹ پروسیڈنگ میں 248؟ اچھا 248 کا مجھے بتا دیجئے تھوڑا سا کہ امیونٹی پریزیڈنٹ صاحب کو حاصل ہے یا نہیں ہے. دیکھیں شارٹ آرڈر تو آپ دیکھیں 16 دسمبر کا جو ہے وہ شارٹ آرڈر دیکھیں، اس میں کہا تھا سارے کیسز ری اوپن ہوں گے، سارے کیسز ری اوپن ہوں گے. اس میں ایسی بات نہیں ہے. یہ تو پلی بھی نہیں تھا ریویو میں، جو ریویو میں وکلا اپیئر ہوئے ہیں، بلکہ جو شروع میں بیرسٹر کمال اصفر نے جو پہلے ایک پٹیشن ریویو پٹیشن فائل کی. محترم میری بات سنیں. پرنسپل آف گورننگ پریسیڈنٹس ہیں، سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ ہے. سپریم کورٹ کی رشید رضوی صاحب، سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ ہے 17ویں ترمیم کے پیج نمبر 52 پیرا نمبر 75 میں the Supreme Court will perform its constitutional duty and it will interpret the provisions of the Constitution. ایک منٹ میں تھوڑا سا بتا دوں. بات NRO کی نہیں ہو رہی، بات توہین عدالت مقدمے کی ہو رہی ہے. رشید رضوی صاحب، اعتزاز احسن صاحب جیسا کہ یہ کہہ گئے کہ وزیر اعظم کو جس الزام کے تحت سزا دی گئی فرد جرم میں اس کا ذکر نہیں تھا، یعنی فرد جرم کسی اور جرم کی تھی اور انہیں اس کی سزا کسی اور جرم میں دے دی گئی. اس کے اوپر بات کریں گے. کیا اعتزاز احسن صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں جو یہ بات کر رہے تھے آرٹیکل 248 کی آپ نے پہلے عرض کی ہے. یہ پلی جب فرسٹ ٹائم ریویو فائل کی ہے بیرسٹر کمال اصفر صاحب نے، انہوں نے اسپیسیفکلی اپنی ریویو پٹیشن میں یہ مینشن کیا تھا. غالباً شاہ صاحب کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہے سپریم کورٹ پروسیڈنگز کی، لیکن جب وہ ریپلیس ہوئے اور دوسرے کونسل آئے انہوں نے فریش پٹیشن فائل کی. اس میں آرٹیکل 248 کی پلی جو تھی وہ گیو اپ کر دی تھی، سرنڈر کر دی تھی، ریز نہیں کی تھی. تو اب اس کے بعد یہ ان کو یہ ڈیفنس اویلیبل ہی نہیں تھا 248 کا. یہ پھر بھی ان کو الاؤ کیا گیا، انہوں نے کنٹمپٹ میں لی ہے پروسیڈنگز. رضوی صاحب، سب سے پہلے تو میں شاہ نہیں ہوں، قریشی جی این قریشی بیٹھا ہوا ہوں. اور دوسری بات میں کہوں گا کہ معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے جو ورڈز کلیئر ہیں، جو انیمبیگوس ہیں، ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ججمنٹ شاید آپ کی نظر سے نہیں گزری ہے 17th امینڈمنٹ کو چیلنج کرتے ہوئے. اس کے پیرا نمبر 75 کو پڑھ لیجئے گا. اپنی آبزرویشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے امریکن چیف جسٹس کی بھی انہوں نے ججمنٹ کا ریفرنس دیا ہے کہ while interpreting the provisions, judges are not supposed to interpret it in a psychoanalyze. They are not supposed to psychoanalyze.
آپ کی اطلاع کے لیے اس کیس میں میں اپیئر ہوا ہوں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے لیے, and that was an interim order. The case was again fixed on 30th January 2011. This is what میں وہ اس کیس کی بات نہیں کر رہا, میں 17th amendment والا فل ججمنٹ آئی تھی, فل ججمنٹ آئی تھی, آپ تھوڑا سا اس کو ڈیویٹ کر رہے ہیں, فل ججمنٹ آئی تھی, کوئی انٹرم آرڈر نہیں تھا. نہیں آپ لاسٹ اس کا پیرا پڑھے, میں اپیئر ہوا ہوں 75 پیرا پڑھ لیجئے اس کا. جی وہ 17th امینڈمنٹ والی بات تو ختم ہو گئی, 18th امینڈمنٹ کی بات کرو. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ آپ سے میں جان لیتی ہوں جی قریشی صاحب, آپ یہ بتا دیجئے کہ جو کچھ وزیر اعظم نے کیا, کیا وہ آئین کے تحفظ کے زمرے میں آتا ہے, جیسا کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا اور انہوں نے خط نہیں لکھا؟ دیکھیں ایک پارٹی کا کنٹینشن ہے کہ 248 سب آرٹیکل 2 میں پریزیڈنٹ صاحب کو, ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو امیونٹی حاصل ہے. اچھا وہ امیونٹی صرف پاکستان کے آئین میں نہیں ہے, ویانا کنونشن کے ریفرنسز دیے, ایک میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں, اسٹیٹ امیونٹی ایکٹ 1978 سیکشن 14 میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو نہ صرف کرمنل بلکہ سول کیسز میں بھی امیونٹی حاصل ہے, انٹرنیشنلی بھی ان کو امیونٹی حاصل ہے. دیکھیں آپ کوئی ایسا ایکشن کریں جس کے ریپرکشن, جس کے آف شوٹس کرمنل ہوں, ریزلٹس ہوں ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے لیے, تو وہ تو امیون ہے نا, وہ تو امیونٹی حاصل ہے پریزیڈنٹ صاحب کو. تو پریزیڈنٹ کی امیونٹی کی بات نہیں ہو رہی نا, یہاں وزیر اعظم کی بات. وزیر اعظم نے کانسٹیٹیوشن میں دی ہوئی امیونٹی کو پروٹیکٹ کیا ہے نا, کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کو پروٹیکٹ کیا ہے نا. اب وہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے, ان کو کنٹیم آف کورٹ کے زمرے میں لائے ہیں, اور لیکن انہوں نے 63(1)G میں نہیں لائے, آرڈیننس 2003 کے لیے لائے. لیکن جو جج صاحبان لے کر آئے ہیں ان کو سزا سنائی ہے, وہی آرڈیننس ان کو منع کرتا ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے. ٹھیک ہے, رشید رضوی صاحب سے بھی یہی بات کر لیتی ہوں. رشید رضوی صاحب, وزیر اعظم نے کیا آئین کا تحفظ کیا ہے یہ فیصلہ کر کے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو آئین کا مذاق اڑایا ہے. جس انداز سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں اگر نہیں کرتا ہوں تو آرٹیکل 6 کے زمرے میں آؤں تو مجھے 6 مہینے کی سزا جو آرٹیکل 204 کے تحت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 2 لفظ بڑے امپورٹنٹ ہیں, انسٹیٹیوشن اور کنٹینویشن. یہ جو ہے سب کلاس 2 آرٹیکل 248 میں نہیں آتا ہے, اور اگر وہ یہ سمجھتے تھے سیریسلی تو انہیں یہ پلی ڈے 1 سے آرگو کرنی تھی سپریم کورٹ کے سامنے. میں جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ لوگوں نے بازار میں, جلسوں میں, اپنی دیگر نشستوں میں آرٹیکل 248 کو بہت ڈسکس کیا, لیکن کورٹ میں یہ پراپر طریقے سے اس چیز کو آرگیو اور پریزنٹ نہیں کر سکے ہیں. رشید رضوی صاحب, کیا مجھے آپ تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ انہی ججز کو جنہوں نے نوٹس نکالا تھا, شو کاز نکالا, وہی آرڈیننس 2003 کا ان کو الاؤ کرتا ہے کہ کوئی پنشمنٹ سنائے یا کوئی سزا سنائے اکیوز کو؟ بالکل. سیکشن 11 سب سیکشن 3 پڑھ کے دیکھ لیجئے. ایک منٹ قریشی صاحب, پہلی بات تو یہ کہ آپ اینکر ہے نہیں, آپ مجھ سے کوشچن نہیں پوچھ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ غلط انٹرپریٹیشن سے تو ہم کراس ٹاک تو ہو سکتی ہے نا, کراس ٹاک ہو سکتی ہے. ذرا مجھے ان کو جواب دے لینے دیں. اگر آپ نے کنٹمپٹ آف کورٹ کا وہ ایکٹ, وہ جو ہوتا ہے کہ contempt in the face of the court, اگر یہ آپ نے پڑھا ہو تو اس میں کورٹ اسی وقت کھڑے کھڑے سزا سنا سکتی ہے جس کا کنٹمپٹ ہوا ہے. ریڈیکیول میں, جوڈیشل کنٹمپٹ میں آفٹر 10A کے بعد دنیا کے لا ہے یہ, میں بھی دنیا کے لا بتا رہا ہوں. آردیشر کاوث جی ورسز مسرور احسن کو پڑھیں گے تو اس میں بالکل دنیا بھر. میں ارشد کاوث جی کو پڑھوں یا نیچرل جسٹس کو پڑھوں؟ ہم یہ چاہیں گے کہ نہ ہٹیں ہم اپنے ٹاپک سے. رشید رضوی صاحب, آپ سے یہ سوال میں یہ کروں گی کہ اعتزاز احسن صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اسپیکر قومی اسمبلی اب یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ وزیر اعظم نااہل ہیں یا نہیں. وزیر اعظم بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف سپریم قومی اسمبلی کے اسپیکر یہ فیصلہ کر سکتی ہیں. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا اسپیکر قومی اسمبلی سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے اوپر اب جج بن سکتی ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایز اے اپیلیٹ کورٹ یا کوئی ایسی اتھارٹی کرے گی. میری جو ہے ہمبل ویو میں, میری ناقص رائے میں, میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 63 جو ہے وہ 3 اپلیکیبل ہے اس میں, اور کلاس 2 اپلیکیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, رشید رضوی صاحب تو یہ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل, میں ایک چیز تھوڑی واضح کر دوں, آپ کی بات میں سنوں گی. پہلے وقت ہوا ایک بریک, بعد آ کر آپ سے مزید جانتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر.